بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے اور میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا اور امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے۔ موجودہ حکومت نے پی ڈی ایم کی حکومت نے ہر حد تک جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہر وہ کام کریں گے، ہر وہ اقدام اٹھائیں گے کہ جو اپنی بقا کے لیے ضروری ہوگا۔ جیسے رانا ثناء اللہ نے یہ کہا تھا کہ جب اپنے سروائیول کی جنگ ہو، جب اپنے بقا کی جنگ ہو تو پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا قانونی ہے، کیا غیر قانونی ہے، کیا آئینی ہے، کیا غیر آئینی ہے، اور لگتا یوں ہے کہ اس کو پریکٹیکلی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے ہر حد تک جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جو عدالتی اصلاحات کا بل لے کر آئے تھے، قومی اسمبلی سے پاس ہوا، سینٹ سے پاس ہوا، اور اس کے بعد اب وہ صدر مملکت کو بھیج دیا گیا ہے دستخط کے لیے، اور صدر کے دستخط کے بعد یہ باقاعدہ طور پر قانون بن جائے گا، ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا۔ صدر مملکت اگر اس پر دستخط نہیں کرتے ہیں تو یہ واپس ایک بار پھر سے ایوان میں آئے گا، اور لیکن الٹیمیٹلی 14 روز گزرنے کے بعد، 2 ہفتے گزرنے کے بعد اس نے آٹومیٹیکلی قانون بننا ہی ہے۔ تو یہ تمام تر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اب دوسری طرف سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، وہ ڈٹ گئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر صورت جو ہے وہ سماعت ہوگی۔ جو 2 صوبوں میں انتخابات التوا کے حوالے سے سماعت کر رہا تھا 5 رکنی بینچ، وہ بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس امین الدین نے کیس سننے سے جو ہے وہ معذرت کر لی تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو فیصلہ آیا تھا اس میں اس بینچ میں شامل تھے جسٹس امین الدین، اور انہوں نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے یہ کیس سننے سے معذرت کی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہ کیس نہیں سن سکتے ہیں، جس کے بعد وہ یہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور اس کیس کی سماعت مؤخر کر دی گئی۔ آج ایک بار پھر سے یہ کیس کی سماعت ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ عدالتی عملے کی جانب سے باقاعدہ طور پر آرڈر پڑھ کر سنایا گیا، جس میں کہا گیا کہ آج 11:30 بجے دن ایک بار پھر سے یہ سماعت شروع ہوگی، اور جو 4 ججز اس بینچ میں باقی بچے ہیں وہ اس کیس کی سماعت کریں گے۔ سوچا یہ جا رہا تھا، اور یہ تمام تر جو ہے وہ قیاس آرائیاں بھی ہو رہی تھیں کہ اب کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں خصوصی ٹرینڈ بھی چلایا گیا، ٹویٹر پر آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پر جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، ٹرینڈ چلایا گیا کہ چیف جسٹس مستعفی ہوں، ریزائن چیف جسٹس کے نام سے جو ہے وہ ٹرینڈ چل رہا ہے، اور یہ پریشر بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چیف جسٹس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یا تو وہ فل بینچ بنائیں جو کہ اس کیس کی سماعت کرے، فل کورٹ بینچ، یا پھر وہ ریزائن کر دیں، وہ مستعفی ہو جائیں۔ اور اس سلسلے میں جو حکومت کے پی ڈی ایم کے من پسند صحافی ہیں، ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بلی تھیلے سے آخر باہر آ گئی۔ گزشتہ روز جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں عطا اللہ تارڑ، ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر واضح الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ 2 آپشنز بچی ہیں چیف جسٹس کے پاس، یا تو وہ فل کورٹ بینچ بنا دیں جو کہ اس کیس کی سماعت کرے، یا پھر وہ ریزائن کر دیں۔ تو یہی چاہتی تھی حکومت پہلے سے کہ فل کورٹ بینچ جس کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جب یہ فیصلہ آیا اور اس کے بعد جسٹس امین الدین نے یہ کیس سننے سے معذرت کر لی، تو بڑے شادیانے بجائے جا رہے تھے کہ یہ بینچ ٹوٹ گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب فل کورٹ بینچ جو ہے وہ بنے گا، وہ اس کیس کی سماعت کرے گا، یا جو قانون وہ لے کر آ رہے ہیں جس میں چیف جسٹس کی پاور کو لمیٹڈ کر دیا گیا ہے، سو موٹو لینے کی جو پاور ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، وہ 3 سینئر ترین ججز کے ہاتھ میں ہے کہ وہ مشاورت سے کوئی بھی سو موٹو لے سکتے ہیں۔ لیکن شاید یہ گورنمنٹ بھول گئی ہے کہ یہ خود ایک سو موٹو کی پیداوار ہے۔ یہ خود جب آئی تھی تو ایک سو موٹو از خود نوٹس کے ذریعے جو ہے وہ آئی تھی۔ قاسم سوری صاحب جو کہ اس وقت ڈپٹی اسپیکر تھے قومی اسمبلی کی، ان کی جانب سے رولنگ دی گئی تھی، تو ایک از خود نوٹس کے ذریعے ان کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا گیا، اور یہ اسمبلی برقرار رہی، اور یہ حکومت جو ہے وہ سامنے آئی۔ لیکن اب یہ اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اسی پاور کو جو ہے وہ ایبالش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ آلموسٹ کر دی گئی ہے۔ جو قانون انہوں نے پاس کر لیا ہے، اس کے بعد اب باقاعدہ طور پر جو ہے یہ چیزیں ختم ہونے کے لیے جا رہی ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جی 4 رکنی بینچ جو بچا ہے وہی اس کیس کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس صاحب باقاعدہ طور پر اس پر ڈٹ گئے ہیں، اور آج ایک بار پھر سے جو ہے وہ سماعت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جو سینئر ترین لوگ ہیں، سینئر ترین لائرز ہیں، یا جو قانون کو جو ہے وہ سمجھنے والے لوگ ہیں، آئین کو سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی الٹیمیٹلی الیکشنز کروانا پڑیں گے، یہ حکومت جتنا مرضی بھاگ لے، 90 دن کی جو آئینی مدت ہے اس کو تو یہ کراس کر رہے ہیں، لیکن زیادہ کراس نہیں کر سکیں گے، ان کو الٹیمیٹلی الیکشنز کروانا پڑیں گے۔ سپریم کورٹ میں جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو اس موقع پر جو اٹارنی جنرل تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا
کہ جی اس وقت ملک میں دہشت گردی ہے، اس وقت بہت سے ایسے علاقے ہیں جو دہشت گردوں کے کنٹرول میں جا چکے ہیں. خفیہ رپورٹ، سیکرٹ رپورٹس جو ہے اس سلسلے میں سامنے آئی ہیں جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے. تو اس چیز سے یا اس جو ہے وہ نیریٹو سے انٹرنیشنلی پاکستان کا کیا امیج ہے؟ ایک جانب آپ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ ملک ہے، ہم انہیں یہاں پر تحفظ فراہم کر رہے ہیں، وہ یہاں پر سرمایہ کاری کریں، آپ انہیں انوائٹ کر رہے ہیں، کرکٹ میچ آپ کروانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر انڈین ٹیم آ کر کھیلے، پاکستان جو ہے ایک محفوظ ملک ہے، یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. دوسری طرف وزارت داخلہ یہ رپورٹ پیش کر رہی ہے کہ جی خفیہ اطلاعات ہیں، انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جو آلریڈی دہشت گردوں کے قبضے میں جا چکے ہیں اور مزید خدشات ہیں کہ دہشت گردی یہاں پر دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں. تو کیا امیج آپ دنیا کے سامنے جو ہے وہ پاکستان کا پیش کر رہے ہیں؟ حالات آج بہت بہتر ہیں کمپیریٹیولی 2013 سے، کمپیریٹیولی 2008 سے. اس وقت کیا حالات تھے وہ سب کے سامنے ہیں. جب خود کش حملے ہوتے تھے، روزانہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ واقعہ ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی ایسا ثانیہ ہوتا تھا، لیکن آج حالات بہت بہتر ہیں. ہماری سیکورٹی فورسز نے جس طرح سے دہشت گردوں کا قلع کما کیا، جس طرح سے جو ہے اپنے علاقوں کو کلیئر کروایا، لیکن ان کے اس جھوٹے بیانیے کی وجہ سے وہ جو تمام تر قربانیاں دی گئیں ہمارے سیکورٹی اداروں کے اہلکاروں کی جانب سے، انہیں فراموش کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس طرح کی باتیں کر کے. تو سیکورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی، تو اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ جی 8 اکتوبر کی تاریخ ہی کیوں دی گئی ہے؟ ایسا کیا کوئی جادو ہے اس تاریخ میں کہ جی 8 اکتوبر کی آپ نے تاریخ دی کہ ہم اس پر الیکشنز کروا لیں گے؟ یہ 8 ستمبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ 8 اگست کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو یہ ریمارکس عدالت کی جانب سے دیے گئے. تو اس موقع پر الیکشن کمیشن کے وکلاء کی جانب سے کہا گیا کہ جی 5 سے 6 ماہ لگ سکتے ہیں اس دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو ایک یہ ٹینٹیٹیو ڈیٹ جو ہے وہ ہم نے دی ہے کہ 8 اکتوبر کو ہم الیکشنز کروا دیں گے. تو عدالت نے اس موقع پر کہا کہ جی اس کا مطلب ہے کہ یہ 6 مہینے اور ڈیلے ہو سکتے ہیں، یہ 1 سال ڈیلے ہو سکتے ہیں، یہ 5 سال ڈیلے ہو سکتے ہیں. تو اس پر الیکشن کمیشن کے وکلاء نے کہا کہ نہیں، ہم ریالٹی بیسڈ جو ہے وہ بات کریں گے اور اس کو جو ہے وہ حقیقت کے پردے پر جو ہے وہ دیکھیں گے. تو بہرحال ایک بار پھر سے سماعت ہونے کے لیے جا رہی ہے اور وہی 4 رکنی بینچ جو کہ بچا ہے جسٹس امین الدین کے نکل جانے کے بعد وہ اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کرے گا. دوسری طرف عمران خان صاحب بھی اب ذرا کھل کر میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے رد عمل دیا ہے اس پر. اپنے ٹویٹر پیغام میں ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ ہو یا فل کورٹ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انتخابات آئین میں فراہم کردہ مدت 90 روز کے دوران ہو رہے ہیں یا نہیں. انہوں نے کہا کہ اپنی 2 اسمبلیاں تحلیل کرنے سے قبل اپنے چوٹی کے آئینی ماہرین سے مشاورت کی تھی اور ان سب کی متفقہ رائے تھی کہ انتخاب کے 90 روز میں انعقاد کے حوالے سے متعلقہ آئینی شک کو پھلانگنا ممکن نہیں ہے. یعنی کہ جو یہ کام کر رہی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، یہ غیر آئینی ہے. عمران خان صاحب مزید لکھتے ہیں کہ جی مجرموں کی امپورٹڈ سرکار، اس کے سرپرست اور ایک نہایت متنازع الیکشن کمیشن اب آئین کا کھلا مذاق اڑانے پر اتر آئے ہیں. دستور کی مختلف شکوں کو خود کے لیے قابل عمل جبکہ دیگر کو ناقابل نفاذ قرار دے کر یہ گروہ دراصل پاکستان کی اساس پر حملہ آور ہے جو آئین و قانون کی حکمرانی پر استوار ہے. موجودہ حکومت غیر آئینی کام کر رہی ہے، غیر آئینی اقدامات اٹھا رہی ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہے اس موقع پر؟ بلاول بھٹو صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی آئین کی خالق جماعت ہے. بھٹو نے اس ملک کو آئین دیا تھا، لیکن آج اسی آئین کو یہ ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں، اسی آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اس کے خلاف جا رہے ہیں. جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یہ کھلے کھلے آئین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ 90 روز کی مدت سے آگے نہیں جا سکتے الیکشنز، اور انہوں نے ہر صورت یہ پلان کر لیا ہے، یہ تہیہ کر لیا ہے کہ الیکشنز نہیں کروانے ہیں. 8 اکتوبر کی یہ ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے کہ جس پر یہ الیکشنز کروانے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے بہت سے حلقے ایسے ہیں کہ جی جو موجودہ حکومت ہے یہ 8 اکتوبر کو بھی الیکشن کروانے پر آمادہ نہیں ہے. نواز شریف کو واپس لانے کے لیے، انہیں کلیئر کروانے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. ابھی یہ جو قانون پاس ہوا ہے اس کے بعد اپیل کا حق باقاعدہ طور پر مل جائے گا ان تمام لوگوں کو جو کہ تاحیات نااہل قرار دیے گئے تھے، جن میں نواز شریف شامل ہیں، جس میں جہانگیر ترین شامل ہیں، جس میں جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی شامل ہیں، وہ بھی اپیل دائر کر سکتے ہیں، اور باقی تمام لوگ جو کہ متاثرہ ہیں وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں اور انہیں اس میں ریلیف ملنے کا امکان موجود ہے. تو یہ موجودہ حکومت اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے. دوسری طرف کیا ہوا کہ وزیر اعظم نے جسٹس قاضی فائز کے خلاف
क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दे दिया है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में सदर मुमलिकत की जानिब से एक रेफरेंस भेजा गया था। अब हुकूमत ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ इस रेफरेंस की पैरवी न करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि इस रेफरेंस के नाम पर जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके अहले खाना को हरासा और बदनाम किया गया। जस्टिस काजी फायज के खिलाफ रेफरेंस कोई रेफरेंस नहीं था, ये एक मुनसिफ मिजाज जज के खिलाफ मुंतकिम मिजाज इमरान नियाज़ी की इंतकामी कार्रवाई थी। ये अदलिया की आज़ादी पर शब खून और उसे तकसीम करने की मज़मूम साजिश थी। यानी कि वो जो रेफरेंस था उसको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ये अदलिया को तकसीम करने की साजिश थी। हकीकतन जो अब हो रहा है, जो ये गवर्नमेंट कर रही है, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून कर रही है, ये अदलिया को तकसीम करने की साजिश है और अदलिया को वाज़े तौर पर तकसीम कर दिया गया है। इसी पर सीनियर तजज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब की जानिब से रद्द-ए-अमल आया। अपने ट्वीट में वो कहते हैं, क्या हसीन इत्तफाक है जो कुछ वज़ीर कानून ने कहा वो 2 जज साहिबान के इख्तलाफी नोट में, और जो 2 जज साहिबान के इख्तलाफी नोट हो वो वज़ीर कानून ने कानून बनवा दिया। क्या हसीन इत्तफाक है गुज़िश्ता रोज़ जो जज कहे कि चीफ जस्टिस को खुसूसी बेंच का इख्तियार नहीं, सुमोटो की कोई आईनी हैसियत नहीं, आज हुकूमत उसी जज के खिलाफ रेफरेंस की पैरवी से पीछे हटने का ऐलान कर दी। ये जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से जो फैसला दिया गया उसकी बात की जा रही है। इसके अलावा इरशाद भट्टी साहब जो है वो तज्जिया करते हैं, 1997 मुस्लिम लीग की हुकूमत, जस्टिस इरशाद हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को मजीद अहकामात से काम करने से रोक दिया गया। तारीख का हिस्सा है ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से 1997 में जो किया गया था। और 2023 मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, चीफ जस्टिस को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं, सोमोटो का आइन में वजूद नहीं, रूल्स बनाने तक तमाम सोमोटो केसेस मुलतवी कर दिए जाएं। तो ये इरशाद भट्टी साहब की जानिब से जो है वो तज्जिया किया गया है। इसके अलावा खबर घुमन साहब अपने ट्वीट में कहते हैं कि वफाकी हुकूमत में मौजूद लोग कहते हैं फैसला जो मर्जी आए, इंतखाबात हमने नहीं करवाने, लेकिन मेरी दानिस्त में इलेक्शन होने को रोकने के लिए कोई आईनी तरीका तो है नहीं, और गैर आईनी तरीका अगर इस्तेमाल हुआ तो काम ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और नज़र भी यूँ आ रहा है कि ये तमाम जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो गैर आईनी हैं। इसके अलावा जी एक बहुत अहम तरीन फ़ैसला जो कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सामने आया वो ये है कि बगावत की दफ़ा 124A ताज़ीरात पाकिस्तान को कल अदम करार दे दिया गया। सलमान अबूज़र नियाज़ी जो कि अरशद शरीफ मरहूम के बहुत करीबी दोस्त हैं, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दी गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। दीगर दरख्वास्तें थी जिस पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला दिया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि बगावत का कानून 1860 में बनाया गया जो अंग्रेज़ दौर की निशानी है। बगावत का कानून ग़ुलामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी के कहने पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इस दरख्वास्त में कहा गया था कि आईन पाकिस्तान हर शहरी को आज़ादी इजहार राय का हक देता है, लेकिन अब भी हुक्मरानों के खिलाफ तकारीर करने पर दफ़ा 124A लगा दी जाती है। शहबाज गिल की मिसाल हमारे सामने है, गद्दारी के मुकदमात उन पर दर्ज किए गए। उसके अलावा आज़म सवाती उन्होंने जो है वो ट्वीट किया, उन पर गद्दारी का मुकदमा बना दिया। बहुत सी ऐसी मिसालें हैं इस गवर्नमेंट में, PDM की गवर्नमेंट में गद्दारी के मुकदमात जो है वो बना दिए गए। ये दफ़ा 124A के तहत ये मुकदमात बनाए गए थे, लेकिन अब इसे लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कलअदम करार दिया गया है और ये कहा गया है कि जी ये इजहार आज़ादी राय के ख़िलाफ़ है। इस आइन के शिक को जो है वो कलअदम करार दिया जाता है। तो यकीनन ये एक बड़ा फ़ैसला है। अबूज़र सलमान नियाज़ी ने इस हवाले से अपने ट्विटर अकाउंट पर खराज तहसीन पेश किया अरशद शरीफ साहब को, जिन्होंने अपने प्रोग्राम में ये मामला उठाया था। और उसके बाद अबूज़र सलमान नियाज़ी ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत अहम डेवलपमेंट है जो कि सामने आई है। तो बहरहाल आज एक बार फिर से इस केस की ये जो 2 सूबों में इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से दरख्वास्त इसकी समाअत होने के लिए जारी है, लेकिन हुकूमत की वही साजिश है, हुकूमत का वही प्लान है कि हमने इलेक्शंस नहीं करवाने और इसके लिए हम हर हद तक जाएंगे। तराजू के पलड़े बराबर करने की बात हो रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, और उसके लिए बाकायदा तौर पर एक ग्राउंड सेट कर लिया गया है। नवाज शरीफ वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले जो वादे नवाज शरीफ के साथ किए गए हैं वो पूरे करने की कोशिश है। और वो वादे क्या हैं कि जी इमरान खान को नाअहल किया जाए, इमरान खान को माइनस किया जाए सियासत से, यहाँ तक कि इमरान खान को कत्ल करने की साजिश जो है वो की जा रही है। बाकायदा तौर पर क्या डेवलपमेंट होने के लिए जा रही है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले 1 से 2 दिन बहुत ज़्यादा अहम हैं।
اس فیصلے کے حوالے سے الیکشنز کی تاریخ تو ڈیفینیٹلی آنی ہے. یہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں ان کی سربراہی میں جو بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے وہ اس کی ڈیٹ جو ہے وہ دے گا. یہ گورنمنٹ اس کے خلاف اب کیا ہتھ کنڈے استعمال کرے گی, مزید کیا پریشرائز کرنے کی کوشش کرے گی, یہ دیکھنا پڑے گا. اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کمنٹس میں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.